بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا کہ امریکہ کے ایک شہر لاس اینجلس میں آگ نے تباہی مچا دی۔ اس سے پہلے اگر تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تو امریکہ کا رول پوری دنیا کے لیے جو رہا وہ آپ کے سامنے ہے۔ کچھ دنیا کی طاقتیں اپنے آپ کو اتنی پاورفل سمجھنے لگی ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کا نظام وہ چلا رہے ہیں۔ وہ یہ سمجھنے لگ گئے ہیں کہ ساری دنیا ان کے کنٹرول میں ہے۔ کچھ لوگ، کچھ سیوانی طاقتیں، کچھ غیر مسلم طاقتیں اپنے آپ کو اتنا طاقتور سمجھنے لگی ہیں کہ وہ خدا کو بھول چکے ہیں۔ وہ یہ بھول چکے ہیں کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ تھوڑے سے پیچھے جائیں تو آپ نے دیکھا کہ فلسطین میں مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ہوا، اس کی ایسی داستانیں رقم ہوئی ہیں کہ جب سنیں تو کانپ اٹھیں۔ آج دیکھا جائے تو پوری دنیا کو کنٹرول کرنے والا ملک، پوری دنیا میں حکمرانی کا راج کا جو ہے خواب لے کر نکلنے والا ملک، اپنے ملک کے ایک شہر میں لگی آگ کو قابو نہ کر سکا۔ یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ آگ کہاں سے لگی، کتنی پھیل چکی اور کتنا نقصان ہو چکا۔ بات یہ ہے، سوچنے کا مقام یہ ہے کہ کیا جو دوسروں کے ساتھ برا کرتا ہے اس کے ساتھ اچھا ہوتا ہے؟ کیا جس نے دنیا کو نقصان پہنچانا چاہا، جس نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، کیا اس کے ساتھ اچھا ہوگا؟ ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ جب ہم کسی کے ساتھ برا کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ ہمارے ساتھ کبھی اچھا نہیں ہو سکتا اگر ہم دوسرے کا برا چاہتے ہیں۔ تو ہم جب دوسرے کے گھر میں آگ لگاتے ہیں تو سوچنا چاہیے کہ جب اپنے گھر میں آگ لگ جائے گی تو ہم اس کو کنٹرول کیسے کریں گے؟ نہیں تو پھر وہ پورے لاس اینجلس کو کھا جائے گی، نہیں تو وہ پھر اس شخص کو بھی کھا جائے گی جس کا نام جیمز ووڈ ہے، جس نے اس وقت یہ ٹویٹ کیا تھا جب فلسطین پر، غزہ کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ ابھی کچھ ہی دنوں کی بات ہے۔ اس کا ٹویٹ آپ نے سب نے دیکھا۔ اس کا ٹویٹ کچھ یوں تھا کہ نو فارگیونیس، نو سیز فائر، کوئی رحم نہیں، کل دے مال، سب کو مار دو۔ اس نے آج میڈیا پہ آ کے ساری دنیا کے سامنے وہ رویا ہے۔ اس کا رونا عبرت بن چکا ہے۔ ساری دنیا نے دیکھا کہ وہ ملک، وہ لوگ جو دنیا کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، جو قدرت سے پنگا لے کر بیٹھے ہیں، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے اصولوں کے خلاف جانا چاہا، حقیقت یہ ہے کہ وہ نیست و نابود ہو گئے۔ اس دنیا میں بہت سارے نمرود آئے، قارون آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود نہ صرف کیا بلکہ دنیا کے لیے عبرت بھی بنا دیا۔ اور اس سے ہمیں ایک بات پتہ چلتی ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، ہمیں کامیابی اسی پہ چل کر ملنی ہے۔ اگر ہم دوسرے کو نقصان پہنچائیں گے تو ہمارا نقصان ہوگا، 100% نہیں، 1000% ہوگا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے اور اللہ کے قانون کو بدل نہیں سکتا۔ اس شخص کو بھی روتے ہوئے دیکھا گیا جس نے کہا تھا کہ سب کو مار دو۔ آج وہ خود عبرت کا نشان بن چکا ہے۔ آج وہ خود بلبلا رہا ہے، اس کا سارا کچھ جل گیا، خاک ہو گیا۔ آخر میں بچتا یہی ہے کہ ایک دن حساب کا ہے، ایک دن حساب ہونا ہے، اور یہ تو ایک چھوٹی سی بات تھی، یہ تو آگ کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے ہمارے اعمال ہیں اس کے لحاظ سے یہ آگ تو صرف ایک ریمائنڈر ہے کہ جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہ پوچھے گا ضرور۔ جس نے دوسروں کے دل دکھائے ہیں، جس نے برا کیا ہے، حتیٰ کہ جس نے برا سوچا بھی، اس کے ساتھ بھی کبھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ جس نے جو کیا وہی اس نے پانا بھی ہے، جیسا ہم بوتے ہیں ویسا ہی کاٹتے ہیں۔ یہ چیز ہمارے لیے عبرت کا نشان ہے اور یہ کافی ہونی چاہیے۔ یہ صرف غیر مسلموں کے لیے نہیں ہے بلکہ ہم جیسے مسلمانوں کے لیے بھی ہے،
جو اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں لیکن ان کے جو کرتوت ہیں وہ غیر مسلموں سے بھی بہت برے ہیں۔ اس سے وہ غیر مسلم اچھے ہیں جو اپنے ملک میں انصاف قائم کرے ہوئے ہیں۔ آج ہمارے ملک کی مثال لیں تو جو آواز اٹھاتا ہے اس کی آواز جیسے خاموش کی جاتی ہے، اس کے ساتھ جیسا کیا جاتا ہے، جو رویہ رکھا جاتا ہے، وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ ان لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے، اور آج یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے وہ سب سے حساب لے گا۔ اس کا جو قانون ہے وہ واضح ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ مشکلات اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں۔ فلسطین کے مسلمانوں نے مشکلات تو بہت زیادہ دیکھی ہیں، آج بھی ان پر ظلم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، لیکن ایک دن حساب ضرور ہونا ہے۔ آخر میں موت ہے، آخر میں حساب ہونا ہے۔ اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ اگر ہم برا کریں گے تو ہمیں برا ہی ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ فی امان اللہ۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں۔